أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں، تو یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ 12ویں پارے میں سورہ یوسف کی آیات 1 تا 9 کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ تلاوت کر رہے تھے قاری عبدالخالق باسطی۔ ہدیہ درود و سلام بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی
آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، مومنو، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں. ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں. اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو. ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں. حمد و ثنائے رب جلیل. ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے. زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے. ورائے اول و آخر ہے تو میرے مولا. ورائے اول و آخر ہے تو میرے مولا. نہ ابتدا نہ کوئی اختتام تیرا ہے. تمام عمر کٹے ایک طویل سجدے میں، تمام عمر کٹے ایک طویل سجدے میں. اس اختصار کی بخشش بھی کام تیرا ہے. وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا. وہ خود کو جان گیا جس نے تجھ کو پہچانا. وہ محترم ہے جسے احترام تیرا ہے. ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری.
ہر ایک سانس سے آواز آ رہی ہے تیری، میرا دھڑکتا ہوا دل پیام تیرا ہے، ہر ایک لمحے کے اندر قیام تیرا ہے، زمانہ ہم جسے کہتے ہیں نام تیرا ہے۔ نذرانہ حمد پیش کر رہے تھے مظفر وارسی، اور یہ کلام بھی انہی کا تھا۔ اور آئیے اب تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مولانا عبد الرحمن کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يحترف والآخر يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، فشكى المحترف أخاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به۔ حدیث شریف کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک صنعت و حرفت سے وابستہ تھا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتا تھا۔ اس کے کاریگر بھائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تمہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، ابھی آپ حضرات نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اور اس کا ترجمہ سنا۔ اس کی وضاحت سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ کسب معاش کے معاملے میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو حیرانی میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ کتاب و سنت میں رزق کے حصول کے اسباب کو خوب وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اگر انسانیت ان اسباب کو اچھی طرح سمجھ کر مضبوطی سے تھام لے اور صحیح انداز میں ان سے استفادہ کرے تو اللہ لوگوں کے لیے ہر جانب سے رزق کے دروازے کھول دے گا، آسمان سے ان پر خیر و برکات نازل فرمائے گا اور زمین سے ان کے لیے بیش بہا نعمتیں پیدا فرمائے گا۔ اس حدیث شریف میں ان اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا گیا ہے اور وہ علوم شرعیہ کے سیکھنے کے لیے خود کو وقف کرنے والے لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ اس حوالے سے قدر تفصیل اس حدیث شریف میں یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتا اور علم کے حصول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال سیکھنے کے لیے ہمہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا، جبکہ دوسرا کوئی کام کاج کرتا اور روزی کماتا تھا۔ اس کام کاج کرنے والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے بھائی کی شکایت کی کہ وہ کام نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دیکھ بھال اور کفالت کرنا تمہارے لیے تمہارے رزق کے حصول میں آسانی کا سبب ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہو، کیونکہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے لیے جد و جہد کرنے والے کو، جو کہ طلب علم میں مشغول اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا تھا، یہ بات سمجھائی
کہ اپنے بھائی پر خرچ کر کے احسان جتلانا درست نہیں۔ وہ تو یہ خیال کر رہا تھا کہ وہ محنت و مشقت کر کے کما رہا ہے اور اس کا بھائی کام کاج سے فارغ بیٹھا صرف کھا رہا ہے، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ شاید جو رزق اسے میسر آ رہا تھا اس کی اصل وجہ طلب علم میں مشغول بھائی ہی ہو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لعلک ترزق بہ کی شرح میں لکھتے ہیں، ترزق صیغہ مجہول ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ تجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنرمندی یا کاریگری نہیں، بلکہ تجھے تو اپنے طلب علم میں مشغول بھائی کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، لہٰذا تم اس پر اپنی ہنرمندی کا احسان نہ جتلاؤ۔ بعض علماء امت نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے درج ذیل آیت کریمہ میں مذکور لوگوں میں شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، کہ خیرات ان محتاجوں کے لیے ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں بند کیے گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، جو ان کا حال نہیں جانتا وہ انہیں ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، آپ ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچان لیتے ہیں، لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم جو مال بطور خیرات خرچ کرو پس بلا شبہ اللہ تعالی اسے خوب جاننے والے ہیں۔ مذکورہ حدیث میں تو صرف رزق کے ایک سبب کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو رزق کے ظاہری اسباب کے علاوہ چند اور بھی اسباب سامنے آتے ہیں، مثلا توبہ و استغفار کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ پر کامل توکل کرنا، اللہ تعالی کی عبادت کے لیے فارغ ہونا، بار بار حج و عمرہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، کمزوروں کے ساتھ احساس کرنا اور اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کرنا وغیرہ۔ سامعین محترم، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کسب معاش کی کوششوں میں مگن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں حصول رزق کے ان اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں مولانا عبد الرحمن کی گفتگو سن رہے تھے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ کے ساتھ مل کر اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ وہ بولا، جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت جہاد سمجھ کر کرو۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی
نہیں اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. سید الاولین، سید الآخرین، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. سدرات المنتہی رہا گزر میں تیری، کعبہ کو حسین گرد سفر میں تیری. سدرات المنتہی رہا گزر میں تیری، کعبہ کو حسین گرد سفر میں تیری. تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین. خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے سید زبیب مسعود۔ کلام تھا سید نفیس الحسینی کا۔ آئیے اب اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں مولانا محمد شریف ہزاروی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ آج سے کئی برس پہلے کابل کے جنگلات میں جنگلی جانور کثیر تعداد میں موجود تھے اور خاص طور پر خنزیروں کی اتنی کثرت تھی کہ گزارا مشکل تھا۔ کھیتی اور باغات وغیرہ کو رات کے وقت شدید نقصان پہنچاتے اور دن کو جنگل میں چھپ جاتے۔ بڑی دفعہ ان کا شکار کیا گیا، وسیع پیمانے پر ان کو مارا بھی گیا، مگر ان کی تعداد میں کوئی خاص فرق نہ آیا۔ بالآخر تنگ آ کر علاقے کے سب لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس جنگل کو ہی آگ لگا دی جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ فیصلہ کر کے علاقے کے لوگوں نے ایک عظیم منصوبہ بنا کر ان تمام جانوروں کو بندوق کے فائروں سے ڈرا دھمکا کر جنگل میں ایک جگہ جمع کر لیا، پھر چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ ہر طرف سے مسلح لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے اور پھر اس جنگل کو چاروں طرف سے آگ لگا دی کہ اول تو یہ خنزیر اندر ہی اندر جل کر مر جائیں گے، اگر باہر نکلیں گے تو ہم گولیوں سے بون ڈالیں گے۔ آگ جب چاروں طرف سے خوب بھڑک گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا خنزیر جو آدھا جلا ہوا تھا تیزی کے ساتھ باہر نکلا اور آسمان کے طرف منہ کر کے انتہائی دردناک انداز میں 2-3 چیخیں لگائی اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سب لوگوں نے محسوس کر لیا کہ خنزیر نے اپنے درد و الم کی فریاد اللہ جل شانہ سے کر دی۔ وہاں موجود کھڑے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد سن کر اس کی اس طرح مدد فرمائی کہ آنن فانن تیز ہوائیں چلی، کالے سیاہ بادل امڑ آئے اور چند ہی منٹ بعد موسلادھار بارش شروع ہو گئی اور جنگل کے ساری آگ بجھ گئی اور لوگوں کا منصوبہ دھرے کے دھرا رہ گیا۔ اس واقعے سے جو نتائج نکلتے ہیں، ایک یہ ہے کہ مجبور اور مضطر آدمی کی دعا اللہ جل شانہ قبول کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی درندہ ہو، اور وہ مجبور اور مضطر ہو جائے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ مضطر جب اللہ کریم کو پکارتا ہے تو اللہ کریم اس کی اس تکلیف کو، اضطرار کو دور فرماتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کریم جو خنزیر کی پکار کو سنتا ہے تو کیا وہ اللہ کریم ہماری پکار نہیں سنے گا؟ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل کے گہرائیوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ کریم دعا قبول فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ جل شانہ کو پکارنا چاہیے
اور اللہ کریم کی مدد طلب کرنی چاہیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اخلاق کی اقدار کے سلسلے روشنی میں گفتگو کر رہے تھے مولانا محمد شریف ہزاروی. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. 3 بار اجازت مانگو، جواب نہ ملے تو لوٹ آؤ، اور اس کا برا مت مانو. گھر سے کوئی پوچھے کہ باہر کون ہے تو جواب میں اپنا نام بتاؤ. ہدیہ عقیدت بحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. مظہر اول مرسل خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا. وہم کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا. شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل صدقے جس کی خاک قدم پر تخت فریدوں بخت سکندر. صدقے جس کی خاک قدم پر تخت فریدوں بخت سکندر. ستوت کسریٰ شان کیو جم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں. قبلہ نمائے سجدہ گزاراں، شعلہ سینہ جلوہ فاراں. صبح بہاراں جس کا مقدم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل آپ اگر مقصود نہ ہوتے، کون و مکان موجود نہ ہوتے.
آپ اگر مقصود نہ ہوتے کون و مکان موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں تابش سہیل کے گلہ عقیدت اعجاز حسین حضروی کی آواز میں پیش کیے گئے۔ آپ نے پوچھا ہے، سامعین آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلگت سے سجاد احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں خودکشی کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ جناب سجاد صاحب، خودکشی کرنا یعنی اپنے آپ کو قتل کرنا، اپنے آپ کو موت کے بھینٹ چڑھانا، اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے۔ یہاں تک کہ دوسرے کو قتل کرنے کے مقابلے میں بھی اپنے آپ کو قتل کرنا زیادہ بڑا جرم ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کی جان جو ہے یہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی کسی چیز کا مالک نہیں ہے تو وہ اس چیز میں مالک کے حکم کے مطابق تصرف تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ انسانی جان بھی اللہ کی امانت ہے انسان کے پاس۔ اب اگر کوئی انسان اپنی جان لیتا ہے، اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، موت کے بھینٹ چڑھاتا ہے، ہلاکت میں ڈالتا ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہی ہے کہ یہ دوسرے کے قتل سے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ گویا خودکشی کرنا دوسرے کسی کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے اور شریعت اس کو بہت بری نظر سے دیکھتی ہے۔ خودکشی کرنے کے بارے میں ایک حدیث میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لاش لائی گئی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی کی لاش لائی گئی حضور پاک کے پاس جس نے کسی خنجر سے اپنے آپ کو خود قتل کیا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صلو علی صاحبکم فانی لا اصلی علیہ، اپنے اس دوست کا جنازہ پڑھو، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی خود جنازہ پڑھانے سے بھی معذرت کر دی ہے۔ اگرچہ جنازہ پڑھنا مسلمانوں کے اوپر میت کا حق ہے، جنازہ پڑھا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جنازہ پڑھنے کا مطلب تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا تو کی جائے گی، لیکن اس کے اس جرم کو ہلکا نہیں سمجھا جائے گا۔ اس لیے معاشرے اور سوسائٹی کے معتبر لوگ جو ہیں، بڑے بزرگ لوگ، بڑے صاحب اقتدار لوگ، صاحب مسند لوگ، وہ اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے اور دوسرے لوگ اس کا جنازہ پڑھ لیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ خودکشی کرنا جرم ہے، گناہ ہے، دوسرے کے قتل کرنے سے زیادہ بڑا جرم اور گناہ ہے، اور اس کے مرتکب کی جنازہ پڑھنے سے اگر کوئی آدمی زجرن یا ڈرانے کے لیے انکار کر دے تو اس کو حق ہے کہ معاشرے کا ایک کرتا دھرتا آدمی، ایک معتبر آدمی اس کا جنازہ پڑھنے سے معذرت کر دے، انکار کر دے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خودکشی کرنے سے مراد یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے گویا دنیاوی تکلیف کی وجہ سے اپنے آپ کو قتل کر دے۔ کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف میں لاحق ہوا ہے، کسی کے کوئی پریشانی ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ گھبرا کر خودکشی کرتا ہے تو بہت بڑا جرم کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے التولی یوم الزحف، کہ دشمن کے مقابلے میں لڑائی کے دوران پیٹھ پھیرنا اور بھاگنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا گناہ کبیرہ سے بچنے کے لیے اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مرنے کے لیے پیش کر دے تو اس کی ایک جائز کام ہے اور اس پر انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں اپنی نیت کے مطابق ماجور ہوگا، اس کو اجر دیا جائے گا۔ عمومی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خودکشی کرنا جرم ہے، گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اپنے آپ کے ساتھ بھی، سوسائٹی کے ساتھ بھی، معاشرے کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، اہل خانہ کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے ہاتھوں خود ہلاکت کے لیے اپنے آپ کو پیش مت کرو۔ گویا کہ شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر تم
کو ضرورت پڑے کہیں اور تم کسی بھوک پیاس کے مارے مر رہے ہو تو اپنے آپ کو ہلاکت کے حوالے مت کرو، بلکہ اس موقع پر تم مجبوری سمجھ کر کوئی چیز ایسی کھا لو جس سے تمہاری جان بچ سکے۔ لہذا خودکشی کرنا جرم ہے، اس کا مرتکب بڑا مجرم ہے، اپنا بھی جرم کرتا ہے اور دوسرے کو قتل کرنے سے بڑا جرم کرتا ہے وہ، لہذا اس کی مذمت کی جائے گی اور اہل ایمان کو ترغیب دی جائے گی کہ خودکشی سے بچا جائے، البتہ مظالم کا، مصائب کا، تکلیفوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے، اس کو برداشت کرنے کی کوشش اپنے اندر پیدا کی جائے اور کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو بزدل اور ناکارہ شخص ثابت نہ کیا جائے، کیونکہ صاحب ایمان شخص جو ہوتا ہے وہ بڑا بہادر ہوتا ہے، جرأت مند ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، دنیا کی مصیبتوں سے ڈر کر اپنے آپ کو موت کے بھینٹ نہیں چڑھاتا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو بہادر شخص کے طور پر پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا اس کے گن گاتی ہے، اس کے ترانے گاتی ہے۔ لہذا خودکشی کو شریعت کی نظر میں جرم ہی سمجھا جائے۔ آپ نے پوچھا ہے، آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر مصباح الرحمان یوسفی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے روز وہ آدمی سب سے برا ہوگا جس کو لوگ اس کی فحش گوئی کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مسلمان تان کرنے والا، لعنت کرنے والا، فحش کلامی کرنے والا اور زبان دراز نہیں ہو سکتا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے، واہر شوق جب آتا ہے، زیارت کا خیال دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے، دل تڑپ کر میرے پہلو سے نکل جاتا ہے، دونوں بےتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، دونوں بےتاب ہیں حضرت کی زیارت کے لیے، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل مجھے سمجھاتا ہے، دل کو سمجھاتا ہوں میں، دل میرا کہتا
کر کے مدینے کی طرف، اس طرف کوئی مجھے کھینچے لیے جاتا ہے، اس طرف کوئی مجھے کھینچے لیے جاتا ہے۔ اللہ اللہ مدینہ جو قریب آتا ہے، خود بخود سر پہ تسلیم جھکا جاتا ہے۔ محمد اعظم چشتی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ کلام تھا امیر مینائی کا۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے ڈاکٹر اکرام الحق کی گفتگو سنتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ نے تعوذ اور تسمیہ کی تلاوت سنی، اب ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ مانگتا ہوں، الرجیم کا معنی مردود ہے، بے کا معنی ساتھ ہے، اسم کا معنی نام، الرحمن عام رحمت کرنے والا، الرحیم خاص رحمت والا۔ تعوذ کا معنی پناہ حاصل کرنا ہے، عربی میں اسے استعاذہ بھی کہتے ہیں، جس کا معنی پناہ طلب کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ کا مشہور صیغہ ہے۔ اردو میں استعمال ہونے والا لفظ تعویذ بھی اسی سے ماخوذ ہے۔ پناہ کا تصور ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں زیادہ تر سیاسی پناہ کافی مشہور ہے۔ پناہ ہمیشہ اسی کی لی جاتی ہے جو طاقتور ہو اور پناہ طلب کرنے والے کی حفاظت کر سکتا ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم خود قرآن مجید میں دیا گیا ہے۔ سورہ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اسی آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے قرآن و حدیث میں متعدد الفاظ اور کئی عبارات موجود ہیں۔ مسلمان کی زندگی میں مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جن و انس کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کے وقت شیاطین کے حملے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے اس وقت اپنی ذات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الناس میں بتایا گیا ہے کہ شیطان چپکے سے انسان کے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، وہاں بھی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لفظ رجیم کا معنی بھی مردود ہے، یعنی وہ دھتکارا ہوا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا شیطانی وسوسے سے بچنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ عموماً شیاطین کا اطلاق ایسے جنات پر ہوتا ہے جو برائی کی طرف دعوت دیں۔ ابلیس کو شیاطین کا سردار کہا جاتا ہے۔
جنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے آگ سے کی ہے، مگر وہ انسانوں کو نظر نہیں آتے۔ شیطان شر کا نمائندہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے وہ بھاگ جاتا ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے تعوذ پڑھنا مسنون ہے، البتہ نماز کی پہلی رکعت کے علاوہ دیگر تمام رکعت میں اس کا پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ غصے کے موقع پر، برا خواب دیکھنے کے موقع پر، گدھے کی آواز سننے کے موقع پر، کتے کے بھونکنے کے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی بہت بڑی تاکید آئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو اردو میں تسمیہ کہتے ہیں، اور عربی میں اسی کو بسملہ کہا جاتا ہے۔ تسمیہ کا معنی اللہ کا نام لینا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت رہتا ہے۔ تلاوت قرآن مجید سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم سورہ علق میں موجود ہے، جو پہلی وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح اور بھی کئی مواقع پر، مثال کے طور پر کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ رحمان رحمت سے ماخوذ ہے، اور یہ تمام اسماء حسنہ میں اسم اللہ کے بعد بلند تر مقام رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ رحیم بھی رحمت سے ماخوذ ہے، اس کا معنی رحمت والا اور مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان تمام بندوں کو شامل ہے، خواہ کوئی مسلم ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، جبکہ رحیم اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس کی بنا پر وہ آخرت میں اپنی رحمت کو اپنے نیک بندوں کے ساتھ خاص کر دے گا۔ بسم اللہ ایک سند ہے جس سے انسان کو تلاوت کلام مجید یا کوئی اہم کام کرنے کے لیے معتبر حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، گویا وہ کام اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر کرتا ہے۔ بسم اللہ اسلام کی مہر ہے۔ جس طرح کسی کارخانے کے محصولات اور سامان پر اس کی علامت ثبت ہوتی ہے، اسی طرح سے مسلمانوں کے تمام چھوٹے بڑے کاموں پر بسم اللہ کی مہر ثبت ہونی چاہیے تاکہ اسلامی کاموں کی شناخت قائم رہے۔ بسم اللہ اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں مسلمانوں کو سوار کیا تھا تو اس کے بعد یہ فرمایا تھا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جب تبلیغی خط لکھا تھا تو اس کے شروع میں یوں لکھا تھا، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ گویا کہ تمام انبیاء نے بسم اللہ کو اپنی زندگی کے تمام اہم کاموں میں معمول بنایا۔ اس طرح بسم اللہ ہر اچھائی کی کنجی ہے اور کلید ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں تعوذ اور تسمیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحق۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہارا ہر عمل اس کے مطابق نہیں ہو جاتا جو میں لایا ہوں، یعنی قرآن اور میری سنت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دو باتیں منافق میں پیدا نہیں ہو سکتی، حسن خلق اور دین کی سمجھ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے بیان کر دے۔
हदिया दुरूद व सलाम बहुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाह मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लिम। आइए प्रोग्राम के इन इख्तितामी लम्हात में अल्लाह ताला के हुजूर दुआ के लिए हाथ फैलाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو اور پورے عالم اسلام کو اتحاد اور اتفاق کی برکت سے نواز دے. اے اللہ ہمارے ملک میں بھی تمام مسلمانوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کو دکھ نہ پہنچائے، کوئی کسی کو تکلیف نہ دے. اے اللہ ان کے تمام اعمال میں برکت عطا فرما دے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ملازمتوں میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اللہ ان کے تمام کاموں میں برکت عطا فرما دے، رزق کی فراوانی عطا کر دے. اے اللہ تیرے ہاتھ میں خزانے ہیں، تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں. تو ہی عطا کر سکتا ہے، تو ہی دے سکتا ہے. ہم تیرے در پر ہی التجا کر رہے ہیں، تو ہی سے مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس ملک محبوب ملک پاکستان میں اس قسم کی فراوانی اور ہر طرح کی آسانی عطا فرما دے.